نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهن رواه ابن ماجہ ورواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي رواية إلا اثنين مشاهن وقاتل نفس. شعبان کی 15ویں شب یہ بہت عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے اور اس کی فضیلت کو کم از کم بمبئی میں لوگوں نے کچھ پہچاننے کی کوشش ضرور کی ہے. لوگ ہجوم کر کے آتے ہیں اور پھر اپنی مرادیں وہ خدا سے پاتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اس رات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آپ سن چکے ہیں کہ جس گھر میں بچہ آنے والا ہے وہ بھی اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے. پھر کون مرنے والا ہے اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے. کس کو کیا روزی ملنے والی ہے اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے. اس رات میں اعمال بڑی تیزی سے اوپر چڑھتے ہیں، یعنی انہیں شرف قبول ملتا ہے اور بڑی تیزی سے روزی بھی اترتی ہے. یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، لیکن سب سے خوشی کی بات، سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اس رات میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے. کچھ لوگ اپنی شامت اعمال سے رہ گئے تو رہ گئے، ورنہ مغفرت سب کی ہوتی. مشرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی مغفرت نہیں ہے. جو خدا کے سوا کسی اور کو واجب الوجود سمجھے یا خدا کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھے. عبادت صرف ایک اللہ کی، اور سارے جہاں کا صرف ایک ہی خدا ہے، وہ اللہ ہے. تو مشرک کی مغفرت تو نہیں ہوتی جس نے بہت سارے خدا بنا لیے یا چند خدا بنا لیے. بلا وجہ کسی دینی بھائی سے اگر کوئی کینہ پروری رکھتا ہے تو اس کی بھی مغفرت نہیں. اپنے کسی دینی بھائی سے بلا وجہ آپ کینہ مت رکھنا. کسی جان کو بلا وجہ قتل نہیں کرنا. انسان تو انسان ہے، کسی جانور کو بھی بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے، کسی پرندے کو بھی بلا وجہ نہیں مار سکتے. اجازت نہیں. یہ جانور اور پرندے تو پھر بھی بڑی چیز ہے. بلا وجہ آپ کسی چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، بالکل بھی نہیں مار سکتے آپ. وہ بھی جان رکھتی ہے نا بیچارے. ایک سورہ کا نام آپ کے سورۃ النمل ہے. قرآن نمل کے معنی چونٹی. یہ میں اپنے عقل و دماغ سے بات نہیں پیش کر رہا ہوں، اللہ کی کتاب نے پیش کی. بلا وجہ ایک چونٹی کو بھی آپ نہیں مار سکتے. مخلوق چھوٹی ضرور ہے لیکن اس کی عقل بڑی ہے. بہت ساری مخلوق جو ہے دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، جیسے چوٹی ہی دے دیجیے، دیکھنے میں تو چوٹی بہت چھوٹی سی، عقل بہت. جب سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر اڑ رہا تھا اور تقریباً ابھی 9 میل آپ دور تھے، جو چوٹیوں کی ملکہ تھی وہ اپنی رعایا کو خطاب کر رہی تھی. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. یہ خطاب تھا اس کا. اے چوٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ. ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کے لشکری لاشعوری حالت میں تمہیں کچل ڈالیں. خطاب تو عظیم بھائی ہے. ایک چونٹی کو بھی فکر ہے کہ ہماری رعایا کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ آدمی ہو کر کے اپنی رعایا کے اوپر عذاب بن کر کے برس پڑے ہیں اور باتیں ادھر ادھر کی بنا رہے ہیں. زیادہ تر حکمرانوں کو آپ دیکھو گے، زیادہ تر وہ اپنی رعایا کے لیے عذاب ہو گئے. اللہ ماشاء اللہ، اگر اللہ نے کسی کو اس آفت سے بچا لیا تو الگ بات ہے. پھر غیر مسلموں کی رونا کون روئے؟ جو نام نہاد مسلمان ہیں، ان کے ہاں حقوق انسانی کی وہ پامالی ہو رہی ہے جو شاید کہیں نہیں ملے. لیکن
جو دنیا کا عیب دیکھنے میں اور دکھانے میں لگے ہیں، اپنا عیب کہاں دیکھتے ہیں؟ اپنا عیب تو وہ دیکھتے ہیں جو اپنا عیب دیکھنے میں دنیا سے آنکھیں بند کر چکے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیسا بچایا اپنی رعایا۔ اور تو اور حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے مسکرائے اس کے خطاب پر، پھر ہنس پڑے، فتبسما، پہلے تبسم فرمایا، ضاحکا من قولہا، پھر اس کے بعد جو ہے ہنسی آ گئی، یہ جھوٹی ہو کے اپنی رعایا کی اتنی فکر کر رہی ہے، ہنس پڑے۔ یہ نبیوں کی شان ہے کہ وہ جھوٹی کی بھی بات سن لیتے ہیں، یہ نبیوں کی شان۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ آدمی کی ہم فریاد کو نہیں سن پاتے ہیں، افسوس ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں آدمی اپنے آپ۔ جب آدمی کو آدمی کی فریاد نہیں سنائی دیتی، وہ آدمی ہوا کیسے؟ آدمی تو نہیں ہے، وہ درندہ ہے، وہ آدمی نہیں ہے، وہ کہے اپنے آپ کو آدمی۔ پھر کوئی اس میں حافظ جی بنا بیٹھا ہے، خدا جانے کیا حفظ آپ نے کیا ہے، اور کون سا پیسہ آپ نے لگایا ہے، پیسہ لگا کے حفظ کیا ہے آپ نے۔ خیر، تو یہ نبیوں کی شان ہے، وہ چوٹی کی بھی آواز سن لیتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ بہت قریب تھے، 9 میل دور تھے، اتنی دور سے سن لیا۔ یہ تو صرف سلیمان علیہ السلام کا کان ہے، انبیاء کے ایک کان کا مقابلہ تمام غیر مقلدین کی جماعت نہیں کر سکتی۔ یہ موحد بنتے ہیں، انبیاء کا واسطہ چھوڑ کر کے موحد بنتے ہیں اور توحید کی بات کرتے ہیں۔ توحید کس گھر سے آئی آپ کے پاس؟ کون لایا توحید؟ کیوں شرم آتی ہے ان کا تذکرہ کرنے میں؟ تمہارے باپ دادا لائے تھے کیا؟ تمہارا استاد لایا تھا، تمہارا شیخ لایا تھا؟ تذکرہ نہیں، بڑے توحید۔ تم کیا جانو کہ توحید کس کا نام؟ وہ ایک ہے، پاک اور بے عیب اللہ، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اس ایک نے ایک ایسا بنا جس جیسی دوسری کوئی مخلوق نہیں، حضور ہے۔ ہم توحید تیرے منہ سے پھٹے منہ سے نہیں سننا چاہتے، ان کے منہ سے سننا چاہتے۔ اس لیے سورہ اخلاص میں بھی قل ہے، سب پر تقریر آپ کیونکہ قل کے اوپر کیوں نہیں بولتے ہو کہ قل هو اللہ احد؟ قل پر کیوں نہیں بولتے ہو آپ؟ یہ قل تم سے کہا گیا، قولو کہا گیا تم سے۔ ایک رومال سر پہ ڈال لیا اور عقل کو ڈھک لیا، آپ نے تو پہلے سے ڈھکی ہوئی ہے، نفاذی کرتے ہو، ادھر ادھر کی داستانیں سناتے ہو، دین رات بنتے ہو۔ وحدت آیاں سے چلوے شان محمد است، توحید کشف راز نہان محمد۔ تم کیا سمجھو کہ وحدت کیا ہے، اور تم کیا سمجھو کہ توحید کیا ہے؟ اس ایک کا وصف اس ایک نے بیان کیا جس جیسا دوسرا مخلوق میں آیا ہی نہیں۔ حضور ہم تم سے نہیں سننا چاہتے، تمہاری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تم سے بھی بچائے، تمہارے فریب سے بھی بچائے۔ ویسے تم نے اس مخلوق کو بہت جھانسے میں لے لیا، کتنی دور سے سن لیا سلیمان، 9 میل سے۔ تم ذرا کان لگا کے سنو، سن کے بتاؤ کہ اب چھوٹی کیا کہتی ہے، اور سب اپنے پرکھوں کو بلا لو، جتنے تمہارے اہل توحید سب کو ضرورت بتاؤ تو یہ کیا کہہ رہی ہے۔ ان کے ایک کان پر مقابلہ، اور یہ کچھ سلیمان علیہ السلام پر ہی نہیں، ہر نبی کی یہی شان ہے۔ ان کو وہ قوتیں ملی ہیں کہ نہ پوچھو، بس دیکھتے رہو۔ ابھی مصر سے قافلہ جدا ہی ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کا پیراہن مبارک لے کر کے جدا ہی ہوا تھا۔ یہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا انی لاجد الریح یوسف لولا ان تفرقا، مجھے تو میرے یوسف کی بو مل رہی ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ وہ بڑھاپے میں میری عقل چل گئی ہے۔ دیکھا آپ نے، بیٹھے کہاں اور اس مصر کی خوشبو سن رہے ہیں، کنعان میں بیٹھ کے۔ تم ذرا کچھ سن کے بتاؤ تو، تمہیں تو بس امریکہ کی خوشبو ملتی رہتی ہے، کھاتے پیتے رہتے ہو، موج مستی کرتے رہتے ہو، رومال اوڑھے رہتے ہو، عقل کو ڈھکے رہتے ہو، اس سے پہلے ڈھک چکی ہے۔ فوراً بتا دیا کہ مجھے مل رہی ہے خوشبو۔ ان کی ایک ناک کا مقابلہ تم سب اپنی ناک کٹوا دو اس راستے میں، جب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ناک والے تم بنتے ہو، تمہارے پاس ناک ہے، ناک اونچی رکھنی چاہتے ہو، بڑے موحد بنتے ہو، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو، اپنی بڑائی آپ کرتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر یہ تو غلط عنوان پھر ہو جائے گا، پھر سب انبیاء کو کے حالات کو لینے لگا، تھوڑا سا اشارہ کر دیا، یہ ورڈ ٹو دی وائز از انف، عقل مند ہے اشارہ کافی، سو اشارہ کر دیا۔ تو جو شعبان کی 15ویں شب ہے اس کا تذکرہ خود حضور نے فرمایا۔ راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس رات میں قدرت نظر رحمت فرماتی ہے، لیطلعوا اگر پڑھا جائے تو اپنے بندوں پہ نظر رحمت کرتی ہے اس رات میں، اور اگر اس کو طلایت لو سے پڑھیں تو اس رات میں قدرت نزول رحمت کرتی ہے پہلی آسمان سے،
نزول اجلال فرماتی ہے پہلے آسمان، تو وہ سب کو بخشتی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ سب کو بخش دے، اللہ کا رسول چاہتا ہے سب میرے امتی کو بخش دیا جائے. یہ حضور چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں یہ مواحد کے صرف یہ بخشے جائے. ان کا فکر دیکھیے، یہی منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور پودینے کی چٹنی، اٹھے منہ پر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، حدیث دانی کا دعویٰ کرتے ہو، اس میں تخصص کرتے ہو. تفحص نہیں ہے، تخصص ہو گیا. ارے تم کیا سمجھو، یہ خدا کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے. یہ چیز بتاتی ہے کہ وہ سب کو بخشنا چاہتا ہے. خود سے کوئی جہنم میں جائے تو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے سب کو بخشے، اللہ کا رسول چاہتا ہے سب بخشے جائے. یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم جائیں. واہ واہ واہ. ذرا کوئی خبر جو ہے کھود کر کے ذرا سے دیکھ لو کہ کیا حال ہے. صحابہ کے جسم آج بھی جب نکلتے ہیں تو تر و تازہ. ہٹے اوپر بےہودہ دعوت چھوڑ دو، دلیل کے پیچھے پڑو، دعوت چھوڑو، زیب نہیں دیتا. اے مرغ سحر عشق پروانہ بیان ہوس، کہاں سو اختارا جان شد آواز نہ آمد، ای مدعیا در طلبش بے خبر آنا کی خبر شد خبر بات نہ آمد. اگر ہم سے اور ہمارے جیسے اور کسی سے آپ کو کوئی سبق نہیں ملتا، پروانے سے سیکھ لو. وہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا لیکن شمع پہ جل جاتا ہے. اور یہ مرغ صبح کو بولنے والا جو ہے صبح کے وقت بانگ دیتا ہے اور اپنی عشق عاشقی کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن کبھی جان اپنی نہیں دیتا. تو تم مرغ مت بنو، پروانہ بنو. وہ دعویٰ تو بہت کرتا ہے مرغ، جان نہیں دیتا. پروانہ دعویٰ نہیں کرتا، جان دیتا ہے. ای مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر دعوے دار کے لیے دار و رسن. بہت سے راز ایسے ہیں وہ ممبر پر نہیں کہ آپ ممبر پر بیٹھنے والے ہو. بہت سے راز ہیں ممبر پر کہا ہی نہیں جا سکتا. راز کی درسینہ نہانست نوازست بردار تواں گفت و ممبر نہ تواں گفت. بہت سے راز اللہ والوں کے سینے میں ایسا بھی موجود ہے کہ وہ تختہ دار پہ کہتے ہیں، ممبر پر نہیں کہتے. کتنوں نے جان دی اس رات. تو اللہ جو ہے نزول اجلال فرماتا ہے اس رات میں 15ویں شب میں بندوں کی طرف، یا نظر رحمت فرماتا ہے بندوں کی طرف. تو سب کی بخشش ہو جاتی ہے، سب کو بخش دیتا ہے. خدا کرے ان سب میں ہم گرے پڑے لوگ بھی آ جائیں. لوگوں نے تو اپنے آپ کو خاص کر لیا کہ ہم ہی جانے والے، لیکن تو جانتا ہے مولا کیا ہے. تیرے گرے پڑے بندے کینہ پرور جو بلا وجہ کسی مسلمان سے کینہ رکھ کرے، یا صلہ رحمی نہ کرے، یا دائمی شراب کا اور جوئے کا عادی ہو، یا بلا وجہ کسی جان کا قاتل ہو، بلا وجہ مار رہا ہے کسی کو، یہ سب رہ جاتے ہیں اس رات میں مغفرت نہیں. وہ جو خواہی نہ خواہی رشتے کو توڑنے پہ لگا ہے اس کے لیے بھی اچھی خبر ہے. رشتے کو تم جوڑنے کی کوشش کرو، ویسے لاکھ کوشش کرو، رشتہ تم سے نہیں جڑے گا. اللہ ہے جس نے جوڑ دیا ہے، حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑے رکھو، اس سے ٹوٹ نہیں سکتے ہو. یہ کچھ لوگ رہ جاتے ہیں، بہت سی روایتوں میں یہ ہے. ایک حدیث تو یہ ہو گئی، ایک اور سن لیجیے. یہ مولا علی سے ہے، یہ حدیث مولا علی سے ہے. مولا علی وان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی سے ہے کہ حضور نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا. جب 15ویں شعبان ہو تو رات کو قیام کیا کرو، یعنی کچھ نوافل پڑھا کرو. 15ویں شعبان رات قیام میں گزرے، دن صیام میں گزرے. دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، اس لیے کہ وہ دن بھی محترم ہے جو اس رات کے بعد آتا ہے. تو اس دن کی عظمت ہے یہ، اس میں آپ روزہ رکھو، رات کو قیام کرو. اچھا صاحب کہا کیوں یہ حکم دیا حضور نے؟ حضور فرما رہے ہیں فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس. اس لیے کہ اللہ نزول اجلال فرماتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد پہلے آسمان پر، الی السماء الدنیا، پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے. اور پھر وہیں سے قدرت کی طرف سے آواز آتی ہے. کتنا مہربان ہے بندہ، زمین والوں پر کتنا مہربان ہے، میں کیا بتاؤں. بندوں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے. اور یہ سب سورج ڈوبتے کیا فرماتا ہے؟ یقول الا من مستغفر فاغفر له. کوئی معافی مانگنے والا ہے تو میں اس کو معاف کروں. کوئی ہے معافی مانگنے والا، مغفرت مانگ، میں معاف کر دوں. وہ معاف کرنے پہ جہنم میں بھیجنے کے بھی فکر ذرا دیکھیے کہ کہاں سو گئی ہے، کہاں مر گئی ہے، کس قدر فکری سوال ہے. کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. تو اس رات میں معافی مانگو، اپنی بھی مانگو، اپنے گھر والوں کی بھی مانگو، اپنے ماں باپ کی بھی مانگو، ٹولہ پڑوس کی بھی مانگو، ساری دنیا کی مانگو، سب کی معافی مانگو. او اللہ سب کا بھلا ہو، سب کا بھلا. وہ کوئی سیاسی رات نہیں ہے، مذہبی رات ہے. مذہب نے یہ بولی ہے سب کا بھلا، لیکن یہ بولی ہی تک ہے. لیکن جو مذہب کی گفتگو ہے وہ الگ، بولی تک نہیں، وہ آگے ہے، بہت آگے. وہ کہتا ہے کوئی ہے معافی مانگ، میں اس کو معاف کروں، معاف کرو. اور کیا فرماتا ہے؟ الا مسترزق فارزق. ہے کوئی روزی مانگنے والا،
تو میں اس کو روزی دے دوں. تو روزی مانگنے والے تو بہت ہیں، روز مانگتے ہیں، صبح شام مانگتے ہیں، دوسرے سے بھی کہتے ذرا میری روزی کے لیے دعا کرنا. آج قدرت خود ہی کہہ رہی ہے مجھ سے مانگ لو نا، اس لیے کہ روزی تو سب میرے پاس ہے. تو پھر سمائے رزقکم، تمہاری روزی تو میرے پاس ہے نا، مجھ سے مانگو نا. اگر مانگو میں دے دوں گا تم فارض روزی مانگو. اور کیا کہتا علام مبتلا فعافی، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا دوں. دیکھا، ارے وہ ایک کو پوچھ رہا ہے، تم کسی کو نہیں پوچھتے، سب کو جہنم میں ڈھکیلنے کی فکر ہے. اکیلے جنت، یہ کیا یہودیوں کی فکر نہیں ہے کہ ہم ہی جنت پہ جائیں گے؟ عیسائی نہیں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم ہی جائیں گے جہنم، یہودی نہیں جائیں گے. کیا آپ جو یہود نصارہ کی طرح ہو؟ ارے غلامی تو انہی کی کر رہے ہو، اور کدھر جاؤ گے؟ غلامی تو انہی کی ہے، جاؤ گے کدھر؟ وہی فکر ہے جو ان سے تمہیں ملی ہے. ہے کوئی بیمار تو آپ مانگو. پھر یہی تین چیز نہیں کہ گناہ کی معافی مانگو معاف کر دوں گا، روزی مانگو دے دوں گا، بیماری سے شفا مانگو دے دوں گا. یہی تین چیز نہیں بابا، چونکہ تجلی مغرب سے شروع ہو کر کے طلوع صبح تک ہوتی رہتی ہے. تو کیا یہی تین چیز؟ فرمایا اللہ قضا اللہ قضا اللہ قضا، ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی یہ اب نام نہیں لیا. یعنی تمہاری جو بھی ضرورت ہے سب مانگو مجھ سے. تم صحیح جگہ پہ مانگ رہے ہو، اب صحیح جگہ پہ مانگ رہے ہو، سب دے دوں گا، جو بھی مانگو دے دوں گا. اسی لیے جو ہوشیار بندے ہیں وہ سب چیز تو مانگتے ہی ہیں سب کے لیے، لیکن اپنے لیے جو مانگتے ہیں جانتے ہو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا سب کچھ تو تو نے بغیر مانگے دے دیا ہے، اب تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں. تجھ سے تجھی کو مانگتے. یہ سب سے بڑی مانگ ہے، اس سے اسی کو مانگو. یعنی تیری رضا چاہیے، تیری خوشی چاہیے، تیری معرفت چاہیے. اے مولا تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، تجھ کو مانگتے ہیں، اور جس کو تو نے اپنے بندوں میں سے چاہا ان کو مانگتے ہیں، یہ رسولوں کو. جیسے حضرت ربیہ کے لیے حضور نے کہا تھا مانگے ربیہ جو چاہیے، تو کہا حضور بس قدموں میں یہاں تو بٹھائے رکھا ہے، وہاں بھی قدم میں کسی طرح سے میری رسائی ہو جائے، بس یہ طلب ہے. وہاں بھی آپ کے قدم تک کسی طرح سے بہت اونچا مقام ہوگا. آپ دے دیا حضور نے، ذرا بھی نہیں لیا. لیکن چونکہ دریائے رحمت جوش میں فرمایا کچھ اور، اب غیر خالق، اس کے سوا بھی کچھ چاہتا ہے تو یعنی شاید کہہ رہا ہو مانگ جو مانگنا ہے. حضور کہہ رہے ہیں یہ بغیر خدا کی اجازت کی ہوتا ہو سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، اب غیر سے کہا ہوا ذاکا یا رسول. بس حضور وہی، آپ نے اپنے قدموں میں بیٹھنے کا وعدہ کر لیا کہ وہاں جگہ مل جائے گی آپ کے قدموں میں، بس ہو گیا. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. ابھی تو ہاتھ اٹھنے کی بات کرتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت زیادہ حدیث دانی کا جو ہے ان کے ہاں چرچا ہے کہ میں بہت حدیث جانتا ہوں. انا للہ و انا الیہ، یا تو ربیہ جانتے ہیں. چلو سر، تو یہ اعلان صبح تک ہوتا رہتا، جو چاہتے ہو مانگ لو. لیکن دعا جو ہے اس میں عموم چاہیے. جتنا دعا میں عموم ہوگا وہ قبولیت سے اتنی قریب ہے. خصوص مت پیدا کرو اس میں، عموم پیدا، یعنی سب کا بھلا چاہو. یہ ہمارے چاہنے سے سب کا بھلا تو نہیں ہوگا نا، لیکن ہمارا تو ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں سب کا نہیں ہوگا. کچھ لوگ اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں تو کیسے آپ کر سکیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہماری گفتگو جو ہے سب کے لیے، سب کا بھلا چاہیے کہ اللہ سب کا بھلا ہو، سب کی مغفرت ہو، سب کا رزق کشادہ ہو، سمجھنا ہے، اور سب تیرے بندے تیرے رضا اور رضوان کے سائے میں جئیں اور مریں اور اٹھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.